الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي ونحن ذلك من الشاهدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میرے دوستوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج کا یہ خوبصورت اجتماع گو چھوٹی سی جگہ میں ہے مگر بڑا پرذوق ہے، اور چند خطابات خواب و نظم میں سنیں یا نثر میں سنیں، مہربانی فرما کے جس چیز کا بھی ٹیلی فون بند کر دے، اس سے میں بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہوں، اور بھی کسی دوست کا اگر ٹیلی فون ہے نا مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اور اس کو میں پہلے سے تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹیلی فون ہے۔ عرض خدمت ہے، میں ایک ناچیز آدمی ہوں، میں اس اہلیت کا آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ اتنے بزرگ لوگ جو بڑے فاضل، کچھ نوجوان ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ پرانے لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں ایک ایسی حیثیت سے لب کشائی کروں کہ میں سمجھوں میں بھی کوئی چیز ہوں، ایک ناچیز کی حیثیت سے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سماعت فرمائیں۔ سورہ مجادلہ کے آخری کلمات آخری آیت میں سے پڑھے ہیں، ناتمام آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں جو میری حقیر بساط میں ہے۔ اللہ کریم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
یہ بڑی آفت ہوگی. اصل میں دماغی کام کرنے والا آدمی شبنم کے قطرے کا پھول کی پتی پہ گرنے کو محسوس کرتا ہے. بے وقت اور بے محل اگر کوئی بات کی جائے تو طبیعت پر بہت ناخوشگوار اثر پڑتا ہے. اسی لیے یہ انسان کی ڈیوٹی ہے اگر کسی ادبی یا علمی بات کو وہ پسند نہ بھی کرتا ہو جب تک وہ غلط نہ ہو اس وقت تک اس کی داد دے. سبحان اللہ. احساسات کا قتل عام یہ کوئی انسانی شرافت کا کوئی طرح امتیاز نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ کسی کی برائی میں نے کر لی ہے, کسی کو ٹوک دیا ہے اور کسی کو شکست دے لی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ذہانت کی قسم کا کام نہیں, انتہائی غباوت کی قسم کا کام ہے. تو آپ اگر میرے ساتھ مل کے کوئی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں بھی کر لوں گا, اگرچہ اس میں یار کے مطابق میں نہیں کر سکوں گا جیسا کہ آپ توقع کرتے ہیں, مگر تاہم میں کوشش کروں گا کہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ جو بات میرے ذہن میں آپ تک پہنچا دوں. قرآن مجید کہتا ہے لا تجد قوما, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسی قوم کو نہیں پائیں گے. ایسی قوم کس کا ترجمہ کیا ہے؟ نکرہ ہے حضرت. نکرہ سیاق کلام میں ہمیشہ موصوف واقع ہوتا ہے. ایسی قوم کو کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان رکھتی ہو, یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو, اس کو کیا نہیں پائیں گے؟ کہ اس کو یہ نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ اس سے وہ دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, یہ لو وصلیہ ہے, اگرچہ یہ لو اگرچہ شرطیہ بھی ہوتا ہے اور کبھی مصدریہ بھی ہوتا ہے, لیکن نہ یہ مصدریہ ہے نہ شرطیہ ہے, یہ وصلیہ ہے. اگرچہ یعنی باوجود اس بات کے کہ اس کو کنسیسو کلاس کہتے ہو نا انگریزی میں, یہ کنسیسو کلاس ہے, اگرچہ وہ ان کے باپ لگتے ہوں. باپ سے مراد کیا ہے؟ اصول جن سے وہ پیدا ہوا ہے. او ابناءہم, یا ان کے بیٹے لگتے ہوں. بیٹے سے مراد کیا ہے؟ ان کے فروع. او اخوانہم, یا ان کے بھائی لگتے ہوں. اس سے مراد کیا؟ علاقہ. رشتہ داریوں کی تین ہی قسمیں ہیں, یا اصول یا فروع یا علاقہ. اس کو انگریزی میں کہتے ہو نا ریزیڈیوری, کنسنگوینٹیز, ایفینٹیز. یہ تین طرح کے رشتے ہیں, یا اصول یا فروع یا علاقہ. یعنی رشتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ ان تین کیٹیگریز میں کیٹیگرائز ہو کر کے آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. او عشیرتہم, خواہ ان کے اور کوئی دور قریب کے رشتہ دار کہلانے والے ہوں. بعض اس سے مراد لی ہے ازواج, یہ وہ بھی ایک رشتہ داری کی قسم ہے. یہ سب رشتے جو انسانوں میں رشتے مانے جاتے ہیں یہ سب پائے جاتے ہوں. کیا نہ پایا جاتا ہو؟ ایک عقیدہ صحیحہ نہ پایا جاتا ہو تو وہ ان کو رشتہ دار نہیں سمجھتے, دوست نہیں سمجھتے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, وہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا, یعنی کندہ کر دیا, انگریو کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور اللہ نے اپنی روح کے ذریعے سے ان کی امداد فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت بنتا ہے 1272 سن ہجری. اب جد کی روح سے اس کے عدد نکالے جائیں اس آیت کے اس حصے کے تو 1272 بنتے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت سارے مصداقات میں سے ایک مصداق اعلیٰ حضرت بھی ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے پیدا کیا ہے, خواہ ان کا باپ لگتا ہو یا بیٹا لگتا ہو یا بھائی لگتا ہو یا رشتہ دار لگتا ہو, مگر عقیدہ صحیح نہ رکھتا ہو تو اعلیٰ حضرت کبھی اسے معاف نہ کریں. مفکر اسلام زندہ باد. یار میرا نام ویسے ہی بڑا بمباسٹک ٹائپ ہے تو یہ آپ ساتھ ٹائٹل لگاتے ہیں تو اور بھی لمبا ہو جاتا ہے, مشکل بن جاتی ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں مجھے مفکر اسلام کہا کس نے ہے. میں مسکین طبیعت آدمی کو بھی بچہ سا تھا, بی اے میں نے کیا, میں نے کسی کتاب پر بی اے لکھ دیا. اتنی طبیعت نادم ہوئی کہ یہ میں نے خامخواہ ڈسپلے کیا ہے, بری بات کی ہے. تو میرے کتب خانے میں کئی ہزار کتابیں تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوئی, تو تلاش کر کے
جب تک وہ میں کاٹ نہیں چکا مجھے سکون نہیں آیا. میرے نام کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اشتہاروں میں کبھی کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا. سرکار بغداد کے گھر رب نے پیدا کیے بڑا ٹائٹل ہے, اور کسی ٹائٹل کی مجھے ضرورت نہیں. امتحانات کتنے دیے ہیں لیکن کبھی کسی کے امتحان کا نام نہیں لیا. بس آپ سمپلی سید عبدالقادر کہہ دیں, نبی نعرہ لگا, میرا کام چلتا ہے. کیونکہ میں اب واہ واہ اور ہائے ہائے دونوں سے آگے گزر گیا ہوا ہوں. میں پہلی مرتبہ سن 50 میں بولنا شروع کیا ہے. اب 55 برس ہو چکے ہیں. یہ سفید داڑھی والے بابا جی جو بیٹھے ہوئے ہیں, جب میں اسی طرح تھا جیسا آج بول رہا ہوں اسی طرح تھا. یہ 8ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ. یہ مولانا عنایت صاحب بغیر داڑھی کے تھے اور میں اسی طرح تھا جیسے آج ہوں. یہ سن 53 کی بات ہے. میں پہلی مرتبہ میرپور گیا ہوں تو یہ اس وقت بغیر داڑھی کے تھے اور میں اسی طرح تھا جیسا کہ آج ہوں. تو ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا, ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا, میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی. تو آج کی اس نشست میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو اس پر میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کا حسب نسب کیا ہے, خاندان کیا ہے, کب پیدا ہوئے ہیں, کب وفات پائی ہے. یہ اردو کی کتابوں میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے. یہ ہر آدمی جو عام آدمی ہے وہ بھی پڑھ لیتا, پھر اس میں ہماری کیا ضرورت ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی ڈسٹنکشن, ان کا امتیاز کیا ہے. عربی اور بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہے, انہوں نے بھی پڑھی ہے. فارسی اور بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہے, انہوں نے بھی پڑھی ہے. علوم و فنون اور بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھے ہیں, انہوں نے بھی پڑھے ہیں. لیکن امتیاز کا ہر علم میں امتیاز یہ ان کا حصہ ہے, اور اپنی ہر صلاحیت کو عشق رسول میں استعمال کیا یہ ان کا حصہ ہے. اور وقت کی گمراہی کے عنوان سے بڑھنے والی طاقت کے گریبان پہ ہاتھ رکھا ہے, یہ ان کا امتیاز ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ امام اعظم کا کوئی استاد نہیں ہوا ہوگا. امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اساتذہ بھی موجود تھے, ان کے شاگرد بھی موجود تھے, لیکن کبھی کسی کو آپ نے نخعی کو سنا ہے؟ کبھی حمادی سنا ہے؟ آپ کے استاد تھے حماد, کبھی حمادی سنا ہے؟ ان کے استاد تھے ابراہیم نخعی, کبھی ابراہیمی نخعی سنا ہے؟ انہی کا نام ہے. ان کے استاد تھے علقمہ, ان کا کبھی نام القمی سنا ہے؟ نہیں سنا نا. اس کا مقصد یہ ہے کہ باطل کے گریبان پر ہاتھ اونچا کر کے ہاتھ ڈالنا اور انجام کی پرواہ کیے بغیر آتش نمرود میں کود جانا, یہ حضرت امام حنیفہ کا امتیاز تھا. ان کی علمی صلاحیتیں سرکار کے کام آئی ہیں, حیدر کرار کے کام آئی ہیں, صدیق اکبر کے کام آئی ہیں, عشرہ مبشرہ کے کام آئی ہیں, قرآن کی عظمتوں کو جھنڈا بلند کرنے میں کام آئی ہیں, اور اہل بیت رسول کی عظمت کو بلند کرنے میں کام آئی ہیں, صحابہ کی عظمتوں کو تحفظ دینے میں کام آئی ہیں. اس وجہ سے امام حنیفہ کا نام بلند ہے. وگرنہ پڑھے ہوئے تو اور بھی لوگ موجود تھے. امام مالک کا استاد کوئی نہیں تھا. اہل بیت کے لیے مار انہوں نے کھائی تھی. آج آپ کے اشتہارات جو ہیں وہ اہل بیت کے نام سے معروم ہیں, اس بات کا آپ احتیاط کریں. میں دیکھتا ہوں اس بات کو روزانہ کی تحریروں میں, ایک نام آتا ہے سرکار کا, ایک صحابہ کا. صحابہ میں پہلے صحابہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں, یہ سنیوں کا امتیاز ہے. نہیں تو شیعہ کہیں گے ہم اہل بیت کے محافظ ہیں. اہل بیت کے خلاف شیعہ ایک سازش کا نام ہے, وہ ایک گنڈوں کی جماعت ہے. ان کا اگر آپ پورا سٹرکچر مطالعہ کریں وہ ایک مذہب کا سٹرکچر نہیں بنتا. اگر مذہب کا سٹرکچر بین الاقوامی طور پر پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اہل سنت والجماعت کا بنتا ہے. ان چاروں خلفائے راشدین پر غور کریں, کیا بات. ان کا مذہب کیا تھا. حضرت صدیق اکبر نے کہا ارکبو محمدن فی آل بیتہ, حضور کے اولاد کے ساتھ سلوک کرتے وقت سرکار کو بیچ میں رکھا کرو. حضرت فاروق اعظم نے کہا بیٹے تم حسن و حسین جیسا حصہ لینا چاہتے ہو, تم کہتے ہو میں بدر میں موجود تھا اگرچہ مجھے بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا حق نہیں دیا گیا. تو حضرت حیدر کرار کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر, تو ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے, ان کی ماں جیسی ماں لا, ان کی نانی جیسی نانی لا. ہے کسی اور شخص نے ایسی تعریف آل بیت کی جو فاروق اعظم نے کی ہے؟ تو سب سے بڑے محبان آل بیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین تھے. یہ سنیوں کا امتیاز ہے. یہ ماتھے پہ تلک لگا کے شہیدوں میں نام شیعہ نے پیدا کرنا چاہا. آپ آئندہ اپنے اشتہاروں میں
کیا آل سنت کے اشتہارات ہیں؟ کیا آپ کے روزانہ کے اشتہارات ہیں؟ ان میں آل بیت کا نام بھی اسی عظمت سے آنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی خوبی سے قائم رکھا۔ آپ کو وہ بات یاد آتی ہے کہ نہیں آتی کہ ایک سید زادہ آپ کی چارپائی اٹھا کے چلتا ہے، اس آدمی کی روشن ضمیری کی داد دیجئے، بادشاہوں کے تاجوں کو ٹھوکریں مارنے والا اور محلات فرعونیہ کو تھوکنے والا وہ آدمی ایک سید زادے کے کندھے کو سمجھے یہ خون مصطفیٰ کا کندھا ہے، یہ میری چارپائی کے نیچے آئے۔ یہ تحفظ کس نے فراہم کیا ہے؟ یہ اس بریلی کے شہنشاہ نے کیا جس کو تم مجدد مانتے ہو، اور بجا طور پر وہ مجدد چلتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا گیا کہ حضرت زید بن علی جو پہلے اپوزیشن لیڈر تھے کربلا شریف کے بعد، کہ ان کو باغی ہونے کا فتویٰ دے؟ آپ نے کہا میں نے تو اس سے بیعت کی ہے، میں نے 30,000 درہم دیے ہیں۔ علامہ مومن مصری شبلنجی آپ کی نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، انہوں نے کہا کہ میں نے 30,000 درہم بطور نذرانے کے بھی دیے ہیں، اور انا من شیعتہ، میں اس کی جماعت کا آدمی ہوں۔ ایسے دکھوں کے وقت کسی شیعہ نے کہا ہے تو سنیو تم خوش نصیب ہو کہ جنہوں نے خاندان نبوت کے لہو سے وفا کی ہے۔ اپنی تاریخی حیثیت کو نمایاں طور پر قائم رکھو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں بھی یہ بات نمایاں طور پر موجود ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے اساتذہ بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ شاگرد بھی موجود ہیں۔ لوگوں نے ان کو کیوں اپنا امام نہیں سمجھا؟ ان کا جو آل بیت کے لیے پٹ نہیں سکا وہ ہماری جماعت کا ہو نہیں سکتا۔ بملک جمند ہم عام اسرائیل نذیرہ۔ آپ کا علم ادب سے ایک لگاؤ محسوس کرتا ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہ داد دی تھی نذیری کے مصرے کی، ایک رسمیہ پڑا تھا میدان میں، لوگ بھاگ رہے تھے، اس وقت اس نے کہا لڑنا کامیابی کے لیے لڑنا یہ ہر قوم لڑ سکتی ہے، لیکن اپنے وقار کے جھنڈے کو اپنے لہو کے ذریعے سے قائم رکھنا یہ ہر قوم کا حصہ نہیں۔ بملک جمند ہم عام اسرائیل نذیرہ، آن کے کشتہ نے شد قبیلہ مانیس، انہوں نے کہا جو میری قوم میں شامل ہونا چاہتا ہے آج مر کے دکھائے، مر کے دکھانا میری قوم میں شمار ہونے کا سٹینڈرڈ ہے۔ سوچ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ قلندر لاہوری نے کہا اگر ملک جمشید کوئی مجھے دے تو میں نذیری کا یہ مصرع نہ دوں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بازو کٹے کہ نہ کٹے، منہ کالا ہوا کہ نہ ہوا، وہ بات کیا تھی؟ جبرن جو اہل بیت کے خلاف بیعت لے رہے تھے ان کا جبری بیعت منعقد نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جبرن طلاق منعقد واقع ہو جاتی ہے، کب؟ جب زبانی دے دے، اگر لکھ کے دے تو طلاق نہیں واقع ہوتی۔ جبری طلاق مکرہ اس کو کہتے ہیں، طلاق مکرہ تلفظاً واقع ہو جاتی ہے۔ بیرورائے کا ایک جزیہ ہے لو اکرہا علی ان یکتبا طلاق امراتہ فکتبا لا تطلق امراتہ لأن الکتابت اقیمت مقام العبارت باعتبار الحاجت ولا حاجت ہونا۔ کا زبانی طلاق کہے جبرن تو واقع ہو جاتی ہے، اگر لکھ کے دے دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ٹالنے کی غرض سے کہا ہے کہ لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ اس کو قتل کرنا چاہا، اس نے کہا قلم لاؤ میں لکھ کے دیتا ہوں، بعد میں مکر جاؤں کون ذمہ دار ہوگا؟ لاؤ۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اسے ٹالنے کی غرض سے کیا ہے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں لکھ کے دے تو بھی نہیں ہوتی اور اگر زبانی کہے تو بھی نہیں ہوتی، اسی بنیاد پر ان کا جبرن بیعت بھی منعقد نہیں ہوتی۔ اب جب عباسیہ نے مار پیٹ کے لوگوں سے بیعت لی تو کہا یہ جبرن بیعت منعقد نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بازو بھی کاٹے گئے، جیل میں بھی رکھا گیا، اور پھر آپ کا منہ بھی کالا کیا گیا۔ آپ اونٹی پر سوار ہیں۔ جو مجھے جانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں۔ منہ کالا ہونے سے پہلے جو بات کہی تھی اب بھی وہی کہتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے کو اس وقت بلند کیا جب شیعہ کے نام سے اتنا پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ اگر کوئی اہل بیت کا نام لے لے تو فوراً پہلی فرصت میں اس کو شیعہ کہتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں جی، نقی علی خان، رضا علی خان، کاظم علی خان، یہ جتنے نام ہیں ان کے، واہ اعلیٰ حضرت تیرے نام پر قربان، تو نے خاندان نبوت کی وہ لاج رکھی کہ تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تیرے ناموں کی لسٹ بتاتی ہے تو اکیلا ہی مداح آل بیت نہیں ہے بلکہ تیرا سارا خاندان نثار آل بیت ہے۔ مجدد کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مجدد کی کیا تعریف ہوتی ہے؟
ایک تو علوم ظاہری اور باطنیہ کا جامع ہوتا ہے. یہ متعدد کرامات اس وقت علماء نے بیان کیے ہیں, ان کے علمی فضائل بھی بیان کیے ہیں. ظاہری اور باطنی علوم کی جامعیت یہ ایک بڑی چیز ہے. مگر ایک بات یاد رکھو, جس کا نام ہے نا مجددیت, اس کا کرامت سے بھی کم تعلق ہے. پتہ ہے, یادگاری بات ہے, مجدد کا موضوع دعوت فتنہ کبریٰ ہوتا ہے. بات پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ مجدد کا موضوع دعوت فتنہ کبریٰ ہوتا ہے. سب سے بڑی جو آفت ہوتی ہے اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھتا ہے. یعنی مجدد نفلوں کا نام نہیں ہے, ہاں ختم خواجگان پڑھنے کا نام نہیں ہے. یہ گلستان چاہتا ہے تیری شارک کا لہو, خطرہ قبول جب تک نہ کرے مجدد نہیں بنتا. سمجھ آئیے؟ مجددیت کا راز تلوار کی دھار پر رقص کرنے میں مضمر ہے. مجدد کون ہوگا؟ جو اس وقت کے سب سے بڑے فتنے کے گریبان پہ ہاتھ رکھے گا. اس وقت سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ جس نے مرزائیت پیدا کی ہے وہ مرزائیت نہیں ہے, وہ اصل میں وہابیت ہے. اس پر آپ نے توجہ سے باتیں سنی ہوں. اس کا آغاز جنگ آزادی کے مجاہد اول حضرت مولا فضل خیر آبادی, جس نے امکان کذب کی تردید میں کتابیں لکھی, جس شخص نے امکان نظیر پر کتابیں لکھی, کہا سرکار کی مثل کہتے ہو بن سکتی ہے؟ کہا جو یہ دعویٰ کرے کافر ہے. فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں پہلے داغ بیل ڈالی, جس کو بابا میں کمال پہنچانے کا کام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا. اگر کسی اور آدمی کے بھی نام آئے تو آپ گھبرائیں نہیں, کردار کشی اہل سنت کا کام نہیں ہے. ہاں, فضل خیر آبادی یہ منطق اور فلسفے میں معلم رابع مانا جاتا ہے. سرزمین ہند میں اس کے برابر کا منطق ہی نہیں پیدا کیا. ابھی وہ شیروں پر منطق استقراجیہ اور منطق استقرائیہ ہو یا استقراجیہ, یعنی اس کی صحت سوری پر گفتگو کرنے والی منطق ہو یا صحت مادی پر گفتگو کرنے والی منطق ہو, فارمل ویلیڈیٹی جو اس کی ظاہری شکل ہے اس پر غور کرنے والا علم جو ہے وہ, یا اس کی ریالٹی کی جو ہے نا ویلیڈیٹی اس پر گفتگو کرنے والا علم, یہ دونوں الگ الگ ہیں. اس میں اگر کسی شخص کو سرزمین ہند میں ید طولہ حاصل تھا تو وہ فضل خیر آبادی تھے. انہوں نے کہا جو کہے کہ سرکار کے سوا بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو سرکار کا ہم پلہ ہو, حضور کے برابر کا ہو, حضور کی نظیر ہو, یہ عقیدہ حرام ہے اور یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے. ہاں ذرا غور کرو اس پر. واہ, اس صحرا کے پہلے صحرا نورد حضرت مولا فضل خیر آبادی ہے. ان کا نظیر مصطفیٰ کیوں نہیں ہو سکتی؟ سبجیکٹ اعلیٰ حضرت کے سارے ذرا مشکل ہوتے ہیں, تھوڑا سا دم خم رکھنا پڑے گا, بات سمجھ آئے گی تبھی باغ و بہار ہو جائے گی. لیکن صلی کا اللہ رحمت للعالمین, پورے عالم کا ایک ہی رحمت. اب اگر سرکار جیسا ایک اور ہو, وہ عالم کے اندر ہوگا یا عالم کے باہر ہوگا؟ عالم سے باہر تو اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے, باقی کو نہیں ہو سکتا. اگر عالم کے اندر ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ سرکار کے لیے سرکار کا محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر سرکار کا محتاج ہوگا تو پھر وہ رحمت اللہ عالمین تو وہ نہیں ہوگا. اگر اس کو رحمت اللہ عالمین مانے پھر سرکار اس کے محتاج ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر محتاج نہ ہو تو پھر وہ عالمین کے رحمت اللہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ عالمین میں سرکار بھی ہیں. اور اگر سرکار اس کے محتاج ہوں تو پھر یہ رحمت اللہ عالمین نہیں ہوں گے. کذب ذات باری تعالیٰ لازم آتا ہے, خدا کا جھوٹ لازم آتا ہے کہ اگر یہ رحمت اللہ عالمین سرکار کے علاوہ بھی کوئی ہو تو خدا کا قول جھوٹا ٹھہرتا ہے, اور خدا کا جھوٹا ہونا محال بذات ہے. اس لیے سرکار کی نظیر کوئی نہیں ہو سکتا. لم یأت نظیروں کا فی نظر مثل تو شد پیدا جانا. لم یأت نظیروں کا فی نظر مثل تو شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, تجھ کو شہ دوسرا جانا.
یہ اور بھی زیادہ مشکل بات بن گئی ہے کیونکہ یہ ملوبہ کی صنعت ہے. شعر و شاعری میں اس کا وزن کبت کا وزن ہے. ایک مرتبہ بریلی کے 2 شاعر حضور کی خدمت میں آ کر کے پیش ہوئے اور آ کر کے وہ کہتے ہیں حضرت مہربانی فرمائیں کہ آپ کبت کی لے پر حضور کی نعت لکھیں. اس کی شرائط یہ ہو کہ اس کے اندر فارسی بھی ہو, عربی بھی ہو, ہندی بھی ہو, پوربی بھی ہو, پچھمی بھی ہو, کاٹھیا واڑی بھی ہو. تو یہ کئی زبانوں کا ملوبہ ہو اور وزن اس کا کبت کا ہو. وہ 2 آدمی جو تھے ان کا نام تھا, ایک کا نام تھا ارشاد اور دوسرے کا نام تھا ناطق. اور یہ ہمارے عربی ادب میں, فارسی ادب میں کبت کی لے پر کوئی شاعری کا کوئی نمونہ نہیں ہے. 18 بہریں جو ہمارے ہاں شعر و شاعری میں پروسیڈی میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں یہ وزن ہے ہی نہیں. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہتے گئے نا, تو اعلیٰ حضرت نے اسی پر یہ لکھا لم یأت نظیر کا فی نظر, اے محبوب کبریا تیری نظیر تو کبھی نگاہ میں آتی ہی نہیں. کیوں یہ بات انہوں نے کہی؟ مولا مرتضیٰ کا کہنا ہے جو سرکار کو اچانک دیکھ لے کہے گا لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ, میں نے سرکار کی نظیر نہ پہلے دیکھی ہے نہ پیچھے, اور پہلے تو نہیں دیکھی, یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے. لیکن یہ کہ آئندہ بھی نہیں دیکھی, آئندہ تو تو نے خود نہیں دیکھا ہوا, تجھے کیا پتا؟ معلوم ہوا کہ غلامان مصطفیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ نظیر مصطفیٰ کبھی ہو سکتی ہی نہیں, یہ محال بذات ہے. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے تو ممکنات پر قادر ہے, محالات پر قادر نہیں. یہ بات یاد رکھیں. ان پڑھوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ممکن کر سکتا ہے. یہ جھگڑا پڑا تھا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ دیوبندیوں کا کہنا تھا, اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اور حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ کہا کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے. مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عقیدہ کفریہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے کفر اور بڑا جزم کے ساتھ باتیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کو بھما میں کمال پہنچا کے انہوں نے چھوڑا ہے. کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کا یہ محال بذات ہے. کہا خدا ہر چیز پر قادر ہے, آپ ممکن پر قادر ہے. جو چیز ممکن نہ ہو وہ تحت قدرت آتی نہیں. ان کا نہیں یہ بات ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ان کا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اپنے جیسا اور خدا تو نہیں بنا سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنا سکتا؟ تم تو کہا ہر چیز بنا سکتا ہے. وہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کہا وہ چیز جو محال بذات ہے, جو محال ہے وہ نہیں بن سکتی, محال بذات ہے وہ. کہا جس طرح کوئی نیا خدا نہیں بن سکتا ایسا ہی نیا مصطفیٰ نہیں بن سکتا. اس لیے لم یأت نظیر کافی نظر, لم یأت نظیر کافی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوئے, تجھ کو شاہ دوسرا جانا. جب انہوں نے کہا ملوبے کی نعت کہیں, عربی بھی ہو, فارسی بھی ہو, ہندی بھی ہو, سندھی بھی ہو, ساگری بھی ہو, پوربی بھی ہو, پچھمی بھی ہو, کاٹھیا واڑی بھی ہو, یہ سب زبانوں کا ملوبہ ہو, تو آپ کہتے چلے گئے البحر علا والموج طغا, من بے کس طوفان ہوش ربا, منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. جب چلتے گئے آخری مثال جو ہے, اگر آپ پہ کوئی گھوڑے رکھنے کا عادی ہے یا ایسے خاندان سے تعلق ہے جو گھوڑوں کے سواری کرنے والے, تو یہ آخری مثال اس کے لیے ایک دعوت فکر ہے. بس خامہ خام نوائے رضا. گھوڑا جب اپنی بدمستیوں پہ آتا نا تو شاہ سوار اس کا بس. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا قلم جب فراٹے لینے لگا نا, بس خامہ خام نوائے رضا, بس بس خامہ خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد چالان کر لیا ان کو, ایک کا نام تھا نا ارشاد, دوسرے کا نام تھا ناطق.
کا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا. اب امتراء نذیر کا مسئلہ کھلتا سامنے چلا آیا کہ نہ آیا؟ اس مسئلے کا نام امتراء نذیر بھی ہے کہ نذیر نہیں ہو سکتی. امکان نذیر ان کا دعویٰ تھا, اس کے عنوان سے کبھی امکان نذیر بھی کہتے, لیکن مسئلہ ایک ہی ہے. تو حضرت فضل خیر آبادی نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا, اس کو ببام کمال پہنچا کے چھوڑا. اب اس پر ایک نقش وارد کرنے لگاؤ. دھیان کر سو جی تو ختم پڑی تو ستے ہو نا تو پھر تو گل سمجھ نہیں آ لگی. نذیر بمانے عدیل. سائل سوال کرتا ہے, کہتا ہے میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں کہ مثل مصطفیٰ ممکن ہے. جی پیش کرو. قل انما انا بشر مثلکم. کہہ دو یا رسول اللہ میں تمہاری مثل ہوں. تم کہتے ہو کہ مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا, تو یہ تو قرآن کہتا ہے, تو کہہ دے میں تمہاری مثل ہوں. کہ یہ مثل مسئلہ علم بیان کا ہے, یہ مماثلت جنسی ہے. مماثلت کی متعدد اقسام ہے مولانا. ایک مماثلت جنسی ہے, ایک مماثلت نوعی ہے, ایک مماثلت صنفی ہے, ایک مماثلت شخصی ہے. مماثلت شخصی میں معادلت شرط ہوتی ہے, برابر ہونا. کہ یہ مماثلت جو ہوتی ہے یہ برابری کے معنی میں نہیں آتی. ہزار ہاں نہیں کروڑ ہاں صفات میں سے ایک صفت میں اشتراک ہو تو وہ اس میں مماثلت کے لیے کافی ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے. اب جب چاند کہا تو آپ کہیں کہ چاند تو گول ہوتا ہے, یہ لمبے سائز کا ہے, یہ تو اس کی مانند نہیں ہو سکتا. کہا صرف حسن, یہ سرو کی مانند ہے. سرو تو لمبی چیز کا نام ہے, اور وہ فٹوں کے حساب سے نہیں, وہ گزوں کے حساب سے لمبا ہوتا ہے. اس کو باپو تو یہ فٹوں کے حساب سے بھی پورا نہ ہو, پھر یہ سرو کی مانند کس طرح ہوگا؟ اس کی تو شاخیں ہوتی ہیں, اس کی شاخیں کوئی نہیں. وہ تو اس کا رنگ سبز ہوتا ہے, اس کا رنگ سبز نہیں. کہ اس سے معادلت مراد نہیں ہے, صفات میں سے ایک صفت کا اشتراک ہے, اور وہ صفت جو ہے وہ اصل میں جو محکوم بہی وہ ہوتی ہے, حکم کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے. خیال میری بات کے لیے آ رہی. جب آپ اصول فقہ مطالعہ کریں, آپ یہ کہیں کہ یہ فلاں کی مانند ہے. مثلا یہ کہہ دیتا ہے کہ زید کہتا ہے کہ زید کی بیوی اس کی ماں کی مانند ہے. اب اس پر کتنے حکام جاری ہوں گے؟ کہا اگر بوجہ احترام کے کہا احترام اس کا ماں کی طرح ہے, وجہ مماثلت احترام ہے, تو کہا یہ کہنا مکروہ ہے مگر طلاق نہیں واقع ہوگی. اگر وہ کہے درجے میں ماں کی طرح ہے تو یہ از قسم کفریات ہے. اگر وہ حرمت کی وجہ سے مماثلت دے تو اس کے سے طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن جس جگہ مفہوم متبادل یہی ہے. پہلا مفہوم ہمارے پٹوار میں کہ فلاں نے فلاں کو ماں بہن کہہ دیا ہے, تو اس سے مراد ہم 3 طلاقیں شمار کرتے ہیں. تو جس علاقے میں بول چال میں 3 طلاقیں مراد ہوتی ہیں, اس جگہ اسی مماثلت سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تو وجہ شبہ دیکھنا ہوگا. وجہ شبہ پیار ہے, وجہ شبہ عزت ہے, وجہ شبہ بزرگی ہے, وجہ شبہ نکاح کی حرمت ہے. اگر نکاح کی حرمت کی وجہ سے تشبیہ دیا حکم اور ہے, اور تقدس اور بزرگی کی وجہ سے تشبیہ دیا تو حکم اور ہے. دوستی اور شفقت کی وجہ سے تشبیہ دیا تو حکم اور ہے. پیار اور محبت کی وجہ سے تشبیہ دیا تو حکم اور ہے نا. تو جو ہوتا ہے احکام کا دار و مدار وجہ شبہ پر ہوتا ہے. آئی بات خیال میں؟ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. میں کوئی جلدی نہیں, میں ہوں بوڑھا بندہ, میں کوئی پینڈا نہیں مارنا. میں تو انہا ڈرایا بڑا, ایک دفعہ ذرا چر کے آیا تو اس نے کمیٹی تو اس کی 6 مہینے سزا چاہیے دیسی بھی اپیل ہی نہیں ہونے لگی. انہا ڈرائی دے مارا خون خوش کیتا میں کدور آتی اس نے اللہ بندہ گیا گیا سنے سے آئے تھے حافظ عنایت اللہ اور تو سنال بائیکاٹ کر سکے. میں حافظ عنایت اللہ اور بائیکاٹ کروں اگلے جہاں بڑھ نہیں جائیں. حافظ صاحب تو نہیں کڑے نہیں بچی ہوئی ہے, مسئلہ بائیکاٹ کر ہی سکتے. مجھے کوئی جلدی نہیں, آپ کو اپنا مجھے رسپانڈ کرنا ہوگا. مجھے بتائیں کہ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی. تشبیہ کے اندر مدار حکم کیا ہوتا ہے؟ برابری نہیں ہوتی, اس میں ہزارہ صفتوں میں ایک اشتراک.
मुच्छां कड़ियां जी खोती भी टांडे लदे होने तो उन्हें तो उसे 4 पैर तलाश करो होने ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਲੜ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਕੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਖੀ ग्राउंड होना ये तशबीह जो है एक सिफत में शराकत यानी ऐसा नहीं कि उसमें आदमी उसके सर पे दौड़ सकता है मतलब इस तरह चटियल मैदान है जिस तरह के खेलने का मैदान होता है तो तशबीह के अंदर हजारा सिफतों में से एक सिफत में इश्तिराक होता है तो यहां देखना यह है जो कहा इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं तो इसमें देखना होगा वजह मुशाबहत क्या है उससे फैसला करेंगे कि कहने वाले ने क्या कहा अगर इसे बराबरी के माना लेता है तो आप बराबरी पर गुफ्तगू करते हैं तू कहता है तू सरकार की मानंद है तू वो बशर है जो आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुआ है ये वो बशर है जिससे आदम पैदा हुए हैं और उनके साथ क्या अल्लामा कस्तलानी ने महबूब दुनिया के अंदर लिखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मसला इमामत पर कहने के फतकद्दम या अभी तो आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं फतकद्दम अंता यबनी सूरतन व या अभी माना और तू आगे हो ज़ाहिरी तौर पर मेरे बेटे और बातनी तौर पर मेरे बाप क्या मुशाबत हुई है और तेरी और बशरियत में सरकार की बशरियत में कितना फर्क है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पत्नी मादरी में तशरीफ लाए तो आपकी वालिदा माजिदा कहती है सिवाय इस बात के मेंसेस बंद हो गए और मेरे बदन में कोई तब्दीली नहीं आई जिसकी वजह से मैं समझूं यानी ग्रेविटी बढ़ती है ना गशिश जरे शकील उठने बैठने में दिक्कत होती है कहा वो मुझे कोई ना पता चले कि मेरे पेट में कुछ है क्यों नूर वेट नहीं रखता तू वेट रखता है नबी उस तरह का वेट नहीं रखता जैसा तू रखता है वो नूर है नूर वेट से पाक है कहते हम तो देखते हैं सरकार का वेट है और सरकार तालीम के लिए वेट दिखाना चाहे तो दिखाएं नहीं तो इमाम बहकी की दलाइल नबूवत जिल्द दोइम उसके अंदर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नर्म जमीन पर पांव रखते हैं सरकार के पांव का निशान नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता का वेट हो कशिश जर्रे शकील हो फिर नर्म जमीन सरकार का फुटप्रिंट ले लेकिन सरकार का वेट ही ना हो तो फिर अब तेरी और सरकार की बशरी में फर्क है कि नहीं हाँ बेटा माँ के पेट में है पता है एम्ब्रायोलॉजी के अंदर बहस है बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी तरक्की नशो नुमा और इर्तिका और उसके भर को भर लाने के जो उसूल हैं उसमें क्या तरीकाकार है माँ के पेट के अंदर इसको प्लेसेंटा कहते हैं अंग्रेजी में जिसको जेली कहते हैं वो बच्चे को ऊपर चढ़ी हुई होती है उसका एक कनेक्शन होता है जो उसके नेवल के साथ होता है नाफ के साथ उसका वो कनेक्शन होता है जितनी माँ की प्रॉपर्टीज हैं वो उस नेवल के जरिए से बच्चे के पेट में जाती हैं अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की विलादत पर आपको एक बड़ा गौर करना पड़ेगा आज के हालात में जो आपका दिल चाहता है कहें मगर आज से 1400 बरस पहले के इन रवायात को आप तरदीद किस तरह करेंगे कि सरकार की जब विलादत हुई तो सरकार की नाफ कटी हुई है आज पूरी दुनिया की जितनी भी फिजिक्स है वो ये बतलाती है कि बच्चा माँ के पेट में उस नाफ के कट जाने की सूरत में किसी तरह न जिंदा रह सकता है न बच सकता है न बढ़ सकता है न बरगो भर ला सकता है न विलादत के नतीजे पर पहुंच सकता है हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त सरकार की नाफ कटी हुई है जेली है ही नहीं क्या मतलब निकला अगर वो मटेरियल जो तुझे मिला है तो तू बड़ा हुआ है अगर वही मटेरियल सरकार को आग पानी मट्टी माँ के जरिए से मिलते तो फिर उस नेवल का होना जरूरी था नाव का होना जरूरी था उस प्लेसेंटा का जेली का होना जरूरी था आज की तिब आपको कहती है अगर वो ना हो तो बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता वाज़मत मुस्तफा तेरे कुर्बान तेरी बशरियत कैसी है इस बशरियत के लिए तो प्लेसेंटा का और जेली का होना जरूरी है और उसके लिए इसका न होना जरूरी है इसके लिए नाफ का मौजूद होना जरूरी है उसके लिए नाफ का न मौजूद होना जरूरी है क्यों ये जाहिर करने के लिए अगर तेरी बशरियत और है उसकी बशरियत और है लम याते नज़ीर हो काफी नज़रिल लम याते नज़ीर हो काफी नज़रिल
مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا اور تجھ کو شہ دوسرا جانا. اب سمجھنا پڑے گا جب کوئی چیز بھی ان کی تیرے جیسی نہیں تیری ان جیسی نہیں کس وجہ سے تو کہتا ہو تو مثل مصطفیٰ ہے؟ ناف کٹی ہوئی ہے خطرہ بنا ہوا ہے. جب پوری دنیا کی فزکس آج اس کو مانتی ہے پوری دنیا کی امبرائیولوجی اس کو تسلیم کرتی ہے وہ ناف کٹ جائے تو بشر زندہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ ناف کٹی ہوئی ہے بشر زندہ ہے تو معلومات تیری بشریت اور ہے ان کی بشریت اور ہے. مولانا علم بیان کی بحث ماڑی تقریری یہ طرح تکلیف والی گل ہے پویں سونا ہی کٹنا پہ سٹاں لوہارا لیا ہونیاں اوکھی جو ہوئی اس نے لیکن جس ورزش نال تو نے پٹھے درد کرن نا اس ورزش نال تو نے امپرومنٹ ہو رہی ہے جس ورزش نال پٹھے درد نہ کرن پھر ہمیں ٹوڑا ہی پہ کھڑے ہو نا. سمجھے بات اس کے اندر بحث ہے کہ جس وقت سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو کہا کہ تو کہے میں تمہارے جیسا ہوں اب میں جیسا پر گفتگو کرنے لگا ہوں ذرا سن سے جنے بنی تھے یار جس طرح ماڑی تقریر سنے ٹوڑا ذرا کٹ کھائی تھے چھکا ووز والی جڑی مجبوری ہے نا یہ چہریاں پر ایسا رقص کرنی نظر سے اور طبیعت ماڑی بڑی گھبرانی میں سمجھنا پہ ووزہ نہیں مجبوری جو بیٹھا ہے اولا پر گل کرنے بڑی دقت ہے. کوئی ایک آدھو کا بندہ جس نے باہر جانا کوئی کھائی دی بھی گھروں آئے نہ وہ مشکل کیونکہ 2-3 باری کھانے کی بھی کوئی آج نہیں سمجھنا بڑی بڑی جنے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ لبی کھا دی جا جیسا پر بات کرنے لگا ہوں اس پر غور کرو. مولانا علم بیان یہ کہا کہ یہ اس آدمی کا قد سرو کی مانند ہے. اگر یہ قد بھی سرو ہی ہوتا اور سرو بھی سرو ہی ہوتا تو یہ کہنا درست تھا کہ واہ یہ سرو تو سرو کی مانند ہے. جن دو کی حقیقت ایک ہو ان میں مماثلت درست ہوتی ہے نہیں درست ہوتی نا. منہ کڑے جی بوجھو نا ان کہتے خود ہی پوجھو تھا کہ بوجھو نا منہ بوجھو رہا ہوا کیا پاگل ہیں وہ بوجھو ہی ہونا سمجھے بات. جن دو کی حقیقت ایک ہو ان میں مماثلت منع ہوتی ہے. وہ مولانا میں طالب علم ہاں تو پرانیاں طالب علمی والیاں بہیاں پٹی دینا تے ہن کر گچھی تکیا بھئی سنی مختصر معنی وچ متول وچ اسے سیالکوٹی نے حاشیہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے بیان نہیں بیسی پڑھے انگڑ جاتے پھر پتہ چلے گا نا. پھر آپ کا احکام پر جو توجیہ طلبی میں مواصل پر احکام کا استخراج آتا ہے جب تک علم بیان تیار نہ ہوئے استخراج کسی طرح ممکن نہیں ہوتا. جن دو کی حیثیت ایک ہو حقیقت ایک ہو ان کے اندر مماثلت منع ہوتی ہے. کبھی کسی نے کہا یہ سبحان اللہ یہ پھول تو پھول کی مانند نظر آتا ہے سنا ہے کبھی بندہ تو خاص بندے کی طرح نظر آ رہا ہے. کہا دونوں بندوں کی حقیقت ایک ہے جن دو کی حقیقت ایک ہوتی ہے ان میں مواصلت منع ہوتی ہے. اس کو ایک ٹپی خاص ٹپی ہے نظر اس نہیں یہ کہنا درست ہے. اگر سرکار کی بشریت کی بھی وہی حقیقت ہوتی اور تمہاری بشریت کی بھی حقیقت وہی ہوتی پھر یہ کہنا کس طرح درست ہوگا مثل ہوں معلوم ہوا. جب یہ کہا اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے تو پھول کی حقیقت اور ہے چہرے کی حقیقت اور ہے. جب کہا اس کا قد سرو کی مانند ہے معلوم ہے اس کے قد کی حقیقت اور ہے سرو کی حقیقت اور ہے. اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے چاند کی حقیقت اور ہے چہرے کی حقیقت اور ہے. جب کہا میں تمہاری مانند ہوں معلوم ہے کہ حقیقت مصطفیٰ اور ہے حقیقت بشر اور ہے. اگر دونوں کی حقیقتیں ایک ہوتی مماثلت منع ہوتی. لم یأت نظیر کافی نظر لم یأت نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شاید دوسرا جانا. نماز کا وقت یہ ہے نا نہ کھلا ٹائم نہیں تو کوئی امب کھونے دی جانا ہونا سن کہ
تو میاں صاحب نے شیر پڑھیا کرے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کہاں لکھواری چڑیاں توتے کہاں کٹاراں بورن لکھ ہزاراں طرح طرح نے بھی شیر پڑھیا کرے باغ ہوئے بچ یار نہ ہوئے لگدا ہی دل کس دا ایک دل سنبھالے کی پتہ لگی ہوئے یہ شرارت کر رہے تھے کوئی چنگا پوائنٹ سے سٹا تتا کری دے بھئی رہا تھا تو تھیا کوئی ذاتی نہ جٹ سا مارنے نہیں چنگی جائز چیز وضو تازہ ہی کری چھی بیٹھا نہ جڑی اللہ کسی یہ جے جنے کی بے وضو نہیں مارنا چاہیے میاں صاحب نے کلام پڑھنا کوئی تعظیم کرنی چاہیے جلہ اسے شیر پڑھے نا باغ باراں تے گلزاراں اولا سٹا چاہی تو اٹھی کھلتا اسا کہا اس نے مطابق بھی کوئی شیر یاد ہی تو پڑھنا اسا کہا پیو نے سر پڑھا جو کہ یاد تو بھولی گیا اسا کہا تو کہ میں دسنا کیا پڑھا کیا پڑھا سٹ پٹکار محمد بخشا اگے لال ہے سانو بگانے ہم کھونے نویلا تو وقت کھلا ہی نظر اسنا میں ہوں بوڑھا آدمی ہے نا سارے ہیں جو عمرانہ زیادہ عمر رسیدہ بندہ عرض کر رہا تھا مماثلت کی بحث یہاں دیکھنا ہوگا جو مثل کہا کس بنیاد پر ہے پہلے ایک لفظ میں بولا تھا مواصلت جنسی اس مواصلت جنسی پر گفتگو کرتا ہوں اجناس سافلہ سے لے کر کے اجناس متوسطہ سے لے کر کے اجناس عالیہ تک اور جنس الاجناس تک اوپر چلے جائیں ان کے اندر جنسی مماثلت ہوتی ہے نا نہیں گل سمجھ آئی جس کی تساں جینس انگریزی آکھنے ہو یہ بھی گل نہیں پتا یونیورسل جس کی انگریزی جانا یونیورسل آنے شاید عالمی کی نہیں منطق نہیں زبان بولی جائے تو کلی کی آنے کلی یونیورسل یعنی جو لفظ بولا جائے اس کے تحت لاکھوں کروڑوں آتے ہیں سب پر بیک وقت صادق آتا ہے جو لفظ انسان ہے نا یہ یونیورسل ہے یہ جینس ہے بولا جائے اس میں ابو جہل بھی آتا ہے ابو لہب بھی آتا ہے فرعون بھی آتا ہے مومن بھی آتے ہیں کافر بھی آتے ہیں اور چھوٹے موٹے بزرگ بھی آتے ہیں سب لوگ اس میں آتے ہیں اس میں اگر کوئی کہے فلاں فلاں کی مانند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت میں جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کی مشابہت کی وجہ سے یہ یہاں مراد نہیں ہے کیوں کہ اگر اس وجہ سے کوئی کہے میں سرکار کی مانند ہوں تو سرکار کی مانند تو کہتا اپنے آپ کو ابو جہل کی مانند کیوں نہیں کہتا ہاں اس مماثلت کے اعتبار سے تو وہ ابو جہل جیسا بھی ہے نا اس اوپر اجلاس عالیہ کی طرف چلے جائیں مخلوق ایک جنس ہے مخلوق کا جائے کتا بھی ہے انسان بھی ہے گھوڑا بھی ہے بھیڑیا بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور گندگی بھی ہے ہر چیز جس وقت یہ کہے میں مخلوق ہونے کے اعتبار سے سرکار جیسا ہوں وہ پاگل اگر تو اپنے آپ کو سرکار جیسا کہتا کتے جیسا کیوں نہیں کہتا چالاکی کرتا ہمارے سامنے چالاکی تو نہیں چلے گی اعلیٰ حضرت پیچھے جک لگایا ہوا ہے چالاکی نہیں چلے گی ہاں پھر دیکھنا ہوگا یہ کون سی مماثلت ہے فرمایا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد میرے اور تمہارے درمیان مماثلت یہ ہے میرا بھی خدا وہی ہے تمہارا خدا بھی وہی ہے سجدہ ایک ہی کو کرتے ہیں بایمانہ تم میری مانند ہو کہ میرا بھی خدا وہی ہے تمہارا بھی وگرنہ میں تم سے کہتا ہوں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں میرے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں نماز تہجد بھی فرض ہے اور باقی سب کے لیے 5 بنا اسلام ہے دھیان کر سوچ رہا ہے باقی سب کے لیے 5 بنا اسلام ہے سرکار کے لیے 4 بنا اسلام ہے سمجھ آنے بھی گل کہ نہیں اکثر کیا کہتا نہیں سنی اس کے علاوہ میں ذمہ دار جگہ تو سنی ہے باقیوں کے لیے 5 بنا اسلام ہے سرکار کے لیے 4 بنا اسلام ہے کون سا بنا اسلام سرکار کے لیے ضروری نہیں ہے کا زکوٰۃ کا وہ کیوں ضروری نہیں علماء حضرات جو درسیات پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہو آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ نہیں کہ دینے والے کی ملکیت سے وہ خارج ہو ادا کرتا ہے زکوٰۃ جس کو دینا چاہتا ہے اگر اپنے غلام کو دے دے زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی
العبد وما فی یدیہ کان لمولا ہو، غلام اور غلام کے پاس جو کچھ ہو وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، جب اس کو زکوٰۃ دے گا تو پھر وہ اس کے ملکیت میں لوٹ کے آ جائے گی۔ اگر اس کی ملکیت سے خارج نہ ہو، مطلب کسی میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، کسی میت کو زکوٰۃ کا کفن ڈالنے کی کیوں اجازت نہیں؟ حالانکہ اگر وہ مسافر ہے، مسکین ہے، اس کو بے شک ڈالے، لیکن کہا زکوٰۃ میں دراصل قبولیت شرط ہے، اس کی ملک سے خارج ہو، جب تک وہ قبول کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ مردہ قبول نہیں کر سکتا، کسی زندہ مسکین کو دو، وہ اپنی طرف سے کفن ڈال دے۔ اب پتا چلا دینا بھی ضروری ہے، لینا بھی ضروری ہے، اس کی ملک سے نکلنا بھی ضروری ہے، اگلے کی ملک میں آنا بھی ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کو اس طرح پر تولیں گے کہ سرکار کی ملک سے خارج ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ قل یا عبادی، یہ جائز ضمیر متکلم ہے، اے میرے وہ غلاموں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کہ اس سے مراد اللہ کے غلام نہیں، قواعد جاننے والا آدمی کبھی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کل جو ہے یہ رپورٹنگ ورب ہے، سبحان اللہ، کیا بات، یا عبادی سے رپورٹنگ سپیچ ہے، یہاں سے بات کرنے والا مراد ہے۔ یا عبادی کہتے وقت سرکار کی ذات مراد ہوگی۔ چیلنج کرتا ہوں، کسی ماں کے لال کا سینہ سنتا بات کرے، نہیں کر سکے گا۔ انہیں کل سے رب کا فرمان ختم ہو گیا، آگے محبوب کی بات ہے، تو وہ اپنے لفظوں میں کہے یا عبادی، او میرے غلاموں۔ رومی رحمت اللہ علیہ صوفیوں اور پیروں کا مفتی، بندہ خود خواند احمد در رشاد، جملہ عالم راب خان قل یا عباد۔ رومی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کل جہان کو اپنا بندہ کہا۔ جب کل جہان سرکار کا بندہ ہے تو کہا او محبوب تو جس کو بھی زکوٰۃ دے گا تیری ملک سے خارج جو نہیں ہوگی۔ نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان۔ مولانا غضب ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان۔ نوٹ کریں علماء کرام، اس کا نام ہے صنعت برہانیہ۔ یہ جو شعر ہے اس کا نام ہے صنعت برہانیہ۔ صنعت برہانیہ جو ہے شعر و شاعری میں 3 صدی ہجری میں اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ ایک مصرے میں دعویٰ ہوتا ہے، دوسرے میں دلیل ہوتی ہے، اور یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیرہ، شاعر کے لیے بعض ایسی چیزیں درست ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے درست نہیں ہوتی۔ دلیل پیسے پہلے پیش کر دینا، دعویٰ بعد میں کر لینا، اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں۔ دعویٰ پہلے کرنا، دلیل بعد میں دے دینا، اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں۔ اسی لیے منطقی لوگ کہتے ہیں صغرے اور کبرے میں ترتیب شرط نہیں ہے، صغرا پہلے کہہ کے کبرا بعد میں لایا جا سکتا ہے، کبرا پہلے کہہ کے صغرا بعد میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ اس آدمی کی نماز درست نہیں کیونکہ اس کا وضو نہیں، اور جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں۔ یہ بعد میں کہہ دیا، جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں، چونکہ اس آدمی کا وضو نہیں لہذا اس کی نماز نہیں۔ دونوں طرح درست ہے۔ اس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو حضور فرما الولد و ما فی یدہ کان لابیہ، ملکیت کی 2 بنیادیں اسلام میں سمجھی جاتی ہیں جو اعتقادی ملکیتیں ہوتی ہیں، یا نبی کی بوجہ نبوت کے، یا ماں باپ کی بوجہ اصلیت کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ نبوت والی وجہ بھی ہے، وہ ماں باپ والی وجہ بھی ہے، جو کہا نا اور تو انتا و مالو کا لابی کا، تو اور تیرا مال
ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ कदा प्यो अपने पुत्रा की चीज छिपाई कि नहीं चला गया तो इस्लामी थाने की रिपोर्ट दर्ज कराया पुत्र के माड़े प्यो चोरी करी खड़ी उसकी कानून आना जिसकी प्यो आना है चोर की आना है सम्मिलित गल कर है वो चोरा वो जिसकी चोर आना है उस अपनी चीज खड़ी तू उस प्यो ने मिल्कियत है तो तुम्हारी चीजें भी सारी मिल्कियत है आला हज़रत ने उस कायदे को इस्तेमाल किया है वही नूर हक वही जिल रब है उन्हीं से सब है उन्हीं का सब वही नूर हक वही जिल रब है उन्हीं से सब है उन्हीं का सब जिस तरह बाप से बेटा पैदा होकर बाप की मिल्कियत है इसी तरीके से कुल कायनात सरकार से मर्ज़ वजूद में आके वो सरकार की मिल्कियत है जिसको भी देंगे कभी सरकार की मिल्क से खारिज ही नहीं होगी जब सरकार की मिल्क से खारिज नहीं होती तो लग ही नहीं सकती इसलिए फिर इसको एग्जम्प्ट कर देते इस लाइबिलिटी से कहा महबूब ये तुझ पर लागू ही नहीं है तेरे 4 बिना इस्लाम है 5वां बिना इस्लाम नहीं है आला हज़रत हमसे किस खूबसूरती से अदा किया वही नूर हक वही जिल रब है उन्हीं से सब है उन्हीं का सब नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के ज़मान नहीं पता है क्या रफड़ पे ना उन्होंने तो सामने सारे सरकार अल्लाह ने नूर दुए इस वास्ते नूर है अगू सारी कायनात सरकार तो बनी फिर ये सारी कायनात नूर की है नहीं सवाल समझ आया नहीं आया ऐसा क्या है ये चोर कुत्ते भी कुत्ता ची लड़ने चोर कुत्ता जला लड़ी रहा ता पता लगना मुमासलत की बहस छिड़ी ना तो उन्होंने कहा अना बशर मिश्रों को अब उस जब पर्दा उठा तो पता चला ये चोर कुत्ता पिछू छिपा है अब ये मसला भी समझने वाला है कि हजूर वादे में अल्लाह के नूर से और तमाम मखलूक मेरे नूर से है पहले ये बात समझनी है कि अल्लाह के नूर से होने का ये माना नहीं है कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा उखाड़ के सरकार को बनाया गया नहीं अल्लाह मुतजज़्ज़ी नहीं है अल्लाह डिविजिबल नहीं है इनडिविजिबल है इसलिए अल्लाह का टुकड़ा कोई नहीं उठा जिस तरह के धूप सूरज की लगती है तो अब ये कहो ये धूप किससे है का सूरज से है सूरज का टुकड़ा है का सूरज का टुकड़ा नहीं सरकार परवरदिगार का नूर है पर सरकार की परवरदिगार की मखलूक है परवरदिगार का टुकड़ा नहीं है रह गई ये बात के जो जिससे पैदा हो वो वही कुछ हो करिए गल है टाइम तो संकुल था अच्छा मुझे ये बात बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है दोनों गैसेज हैं कि नहीं गैसेज है ना इनसे बनता क्या है पानी गैस है बना गैसों से है खुद गैस नहीं है और गल समझ आई है कि नहीं क्या बात है सुभान अल्लाह नमाज नीति थे दोस्तों अरे थके है ना दोनों गैस हैं गैस से वो बना है लेकिन गैस है नहीं ऐसा मुमकिन है नूर से बना हो पर नूर न हो सरकार तो आप फरमा दिया अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया वो तो पैदाइशी तौर उनको नूर की हैसियत से पैदा किया इसलिए वो नूर है नूर से बनने की वजह से नूर नहीं है समझ आई ये बात गैस से दो गैसों से पानी बना है लेकिन वो गैस और एक गैस है उनमें से जो जलती है दूसरी जलने में मददगार है ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी एक खुद जलती है और दूसरा जलने में मदद करती है लेकिन उससे जो बनता है ना जलता है ना जलने देता है समझ आइए बात जी नमक है ये लोहारा तो खाना सारा करना पड़ा है जी ये जो आपके पास है नमक है ये बनता है सोडियम से और अल्कलाई से एक गैस है दूसरा धात है लेकिन नमक न गैस है न धात है बना किससे है हुआ क्या है लेकिन उसको वापस अगर करना चाहो
تو آکسیجن اور ہائیڈروجن جب پانی کو اینالائز کرو گے تو وہ جدا ہو کے پھر گیس کا گیس وہ دونوں گیسوں میں تبدیل ہو جائے گا, پانی کا وجود ختم ہو جائے گا. کہا کہ اگر کائنات کو اینالائز کرو محمد مصطفیٰ پر چل کے ختم ہو جائیں گے, کائنات کا عدم لازم آئے گا, مدینے والے کا عدم لازم نہیں آئے گا. قبلہ مفکر اسلام, مفکر اسلام, یوم اعلیٰ حضرت. اب سمجھ میں آئی ہے نا بات کہ زکوٰۃ کیوں نہیں لگتی؟ یہ فزکس کے انالیسز ہے کیا مولانا؟ سبحان اللہ. ہاں کہ وہ مالک کیوں ہے, کہ وہی نور حق وہی ذل رب. مولانا ان کا میں اردو بہت اچھی جانتا ہوں, بہت اچھی اردو جاننے سے یہ بات سمجھ آئے گی؟ اعلیٰ حضرت نے تو ایسے لکیر بھی ماری ہے تو 14 علوم کے راز اس میں پوشیدہ ہے. یہ اردو جاننے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, عربی جاننے سے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ مدینے والے سے تار جوڑنے سے سمجھ آئے گی. وہی نور حق وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے انہی کا سب, نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں, کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. مماثلت کی بات چل رہی تھی نا, کہا تو مثل مصطفیٰ کیسے ہے, احکام میں بھی تیری پوزیشن بالکل مختلف ہے, احکام میں تیری پوزیشن بالکل مختلف ہے. تو پیدا ہوا ہے جگہ ناپاک ہوئی ہے, ماں کا بدن ناپاک ہوا ہے, بدبو پیدا ہوئی ہے. سرکار کی تشریف آوری سے نہ ماں کا بدن ناپاک ہوا ہے, نہ سرکار کا بدن ناپاک ہے, نہ جگہ ناپاک ہوئی ہے, بلکہ ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے, ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے, جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. رات کے وقت عورتیں ایک دوسرے سے اٹھ کے پوچھتی ہیں, آج یہ خوشبو کے حلے آ رہے ہیں, یہ کیا قصہ ہے؟ کہ ادھر سے آگ قبلے سے اوپر سے کوئی فضا ایسی ہے جو آگے پھیلتی چلی جا رہی ہے. آج پورے مکے میں ایک خوشبو کا ہجوم ہے, سمجھ نہیں آتا. اور تو کس طرح اپنے آپ کو مثل مصطفیٰ کہتا ہے, تیری پیدائش میں تو بو ہی بو, یہ ان کی مہک میں دل کے گونجے کھلا دیے. آسمانی قدسی نیچے اترتے چلے جا رہے ہیں, او کدھر جا رہے ہو, کیا قصہ ہے؟ کہا اے اضطراب تھم جا وہ خود ہی آ رہے ہیں, اتنا نہیں سمجھتا خوشبو باری ہوا سے. کیا مناسبت ہے تیری ان سے؟ اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا, زمین کا ماحول ہی تبدیل ہو گیا. جب پوری دنیا بیک وقت یہ کہہ رہی ہے کہ قید سالی ہے, مکے میں قید سالی ہے, طائف میں قید سالی ہے, تہامہ میں قید سالی ہے, نجد میں قید سالی ہے, بدخواہ میں قید سالی ہے, یثرب میں قید سالی ہے, حجاز میں قید سالی ہے, گرد و نواح میں قید سالی ہے. بھئی کیوں قید سالی؟ بارش نہیں ہو رہی. کہ بارش آئے تو بہار آ جائے, یہ تو سمجھ میں آئے گی. اگر رات کے وقت خشکی ہو, بارش نہ ہو, راتوں رات بہار آ جائے, پھر سمجھنا پڑے گا. آگے تو کبھی اس طرح ہوا نہیں. بہاریں سسٹمیٹکلی آتی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے. پہلے غنچے ابھرتے ہیں, کلیاں ابھرتی ہیں, شگوفے پھوٹتے ہیں, کھلتے کھلتے شگوفے کرتے پھاڑتے ہیں, پھول بن جاتے ہیں. لیکن بارش ہوتی ہے, نمی آتی ہے, ٹائم لگتا ہے. رات کے وقت باغبان اپنی اپنی ٹوکریاں خالی لے کے اپنے گھروں کو واپس گئے. رات کے وقت اچانک جو
باہر آئی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو علماء کی زبان سے تو آپ نے لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس کو آج فزکس کے ترازو پر تول کے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لائٹ کی ایک عادت ہے، عمر کی کمی کو لائٹ پورا کر سکتی ہے۔ یہ نور کی عادت ہے، نور ہو عمر کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ ثبوت سبحان اللہ، کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے 1 سال میں 2 سال جتنا بڑا ہو جاتا تھا۔ ہاں؟ عمر کی کمی پوری ہوئی نہ ہوئی؟ اچھا، ترمذی شریف، شمائل ترمذی کی یہ حدیث ہے، یہ ترمذی کے متن میں نہیں ہے، شمائل ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا، او سلمان، جو مقصد لے کے آئے ہو اگر تم سے پوچھوں بتا سکتے؟ ان کا بتاؤں گا بعد میں۔ کھجوریں پہلے پیش کی۔ سرکار فرمایا ما ہذہ، یہ کیسی ہے کھجوریں؟ کہا ہذہ صدقہ۔ آپ نحنو معشر الانبیاء لا نتقبل صدقہ، ہم جو نبیوں کی جماعت کے لوگ ہیں ہم صدقے نہیں کھایا کرتے۔ صدقے واسطے کوئی روڈے سیرالہ تلاش کر۔ آج کوئی 4-5 دیڑے بندہ آیا دعے کی دینا تو وہ آنا تو نمازہ نے بات کلمہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کہا بخاری چ لکھا ہے۔ کہا تو قرآن ایک باری پڑھیا اسی نے۔ میں کہا کانا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جاری تھا۔ یہ تو استمرار کو پردرالت کرتا ہے۔ اگر بالفرض تو اس کو استمرار کی دلیل نہیں مانتا تو میں تم سے پوچھتا ہوں یہ سر کیوں گنجا کرایا ہوا ہے؟ یہ جتنے تمہارے عقیدے کے لوگ ہیں سب سر گنجا کراتے ہیں۔ سرکار نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کے موقع پر اس لیے سر کے بال صاف کرائے، سرکار نے صرف ایک مرتبہ کرائے، تم ہمیشہ ہی کراتے ہو۔ اس کی وجہ تم بتا دو، کلمے کی وجہ میں بتا دو۔ کیا بات، کیا بات۔ اب حضرت نے فرمایا کہ ہم جو نبیوں کی جماعت کے لوگ ہیں صدقے نہیں لیا کرتے۔ واپس چلے گئے، دوسرے دن پھر کھجور لے کے آئے۔ فرمایا ما ہذہ، یہ کیسی ہے؟ ان کا ہذہ ہدیہ، یہ ہدیہ ہے۔ آپ کہ الہدیۃ مقسومۃ بیننا، ہدیہ ہمارے پاس جب آئے ہم بانٹ دیا کرتے۔ یہ نبیوں کی اسپیشلٹی ہے، جب ان کے پاس کوئی ہدیہ آئے بانٹتے۔ یہ کسی راہب نے کبھی مصر میں اسے بتلایا تھا کہ نبی آخر الزمان کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس صدقہ لے جاؤ گے قبول نہیں کرے گا، ہدیہ لے جاؤ گے رد نہیں کرے گا، اور لے لینے کے بعد جمع نہیں کرے گا۔ اب جناب پوچھنے والی یہ بات ہے، اس راہب کو کس نے پتا تھا؟ کوئی طریقہ تھا نا جاننے کا؟ اس پر تو کبھی محدثین نے گفتگو نہیں کی۔ کہیں کہ اس نے وحی کے ذریعے سے سنا ہوگا، جس طرح ہوگا کا احتمال سنا ہوگا میں ہے، اسی طرح اس نے روحانی طور پر جان لیا ہوگا، یہ بھی تو احتمال ہے۔ تو 2 احتمالوں میں سے ایک احتمال کو ترجیح دینے کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس تو ترجیح کی وجہ رائب ہونا، اللہ اللہ کرتا تھا جب تک وہ دین منسوخ نہیں ہوا تھا، معرفت اس دین کے ذریعے سے حاصل ہونی چاہیے، یہ کرینہ موجود ہے۔ لیکن تم جو کہتے ہو اس کا کرینہ تم بتاؤ۔ نکیاں نال گلا کرنا ہے نا، لیکن سانے جنے کے چلے گئے پچھلے کی منع کر دینا، یہ گل کرے آئے روح صاحب اسی ایک سٹ پٹکار محمد بخشا اگے لال ہے سانے۔ ہاں، تیسری بات انہوں نے بتائی تھی کہ نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی۔ جب یہ انہوں نے یہ کھجوریں پیش کر دی تو سرکار یکفی کا ہزا، تو اتنے سے کام چل جائے گا؟ پتہ ہے کہ تیسری چیز کا ایسے انتظار ہے۔ بندگان خاص علام الغیوب اگذروہم ہم جواسیس القلوب، بندگان خدا سے ڈرتے رہا کرو، وہ غیبوں کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میری پوچھتے کپڑا اٹھا کے دیکھ، کپڑا اٹھا کے دیکھا، مور نبوت مل گئی جیسا اس نے بتلائی تھی۔ اب ایمان وہ لے آئے، سرکار فرماتے تیری آزادی کا ذریعہ، ان کا مالک سے بات کرنی پڑے گی۔ بات کی، انہوں نے کہا جناب آپ کو ایسا کرنا پڑے 40 اوقیہ سونا دینا پڑے گا، اور 300 کھجوریں لگانی پڑیں گی، اور وہ 300 کی 300 پھل دیں گی، میں 300 سے کھاؤں گا تو پھر آزاد کر دوں گا۔ اب جناب بندے کی عمر 250 برس بیت چکی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ان دنوں 63 برس تک ہے، 60 سے 65 تک نارملی 63 ہوتی ہے،
جیسا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی 63 برس ہے, صدیق اکبر کی 63 برس ہے, فاروق اعظم کی 63 برس ہے. ہاں دیکھیں, بناوٹوں میں کوئی بندہ پیروی کر سکتا ہے, مرنے جینے میں کوئی پیروی کس طرح. معلوم ہوا کہ منشی ازل نے ان کا دفتر کا ریکارڈ ہی ایسا بنا ہے کہ ان پر آرٹیفیشیلٹی کا الزام ہو ہی نہیں سکتا. اب 250 برس دنیا میں زندہ رہ چکا ہے. ایسی حالت میں اس کے لائف ایکسپیکٹنسی سے پہلے ہی آگے گزر چکا ہے, جو نارملی عمر ہوتی ہے اس سے تو کئی گنا آگے نکل چکا ہوا ہے. اس زمانے میں 100 برس سے پہلے کھجور پھل نہیں دیا کرتی تھی. اب اس کا مطلب 2 برس اور 200 برس جی چکا ہے, 100 برس اور جیے گا کہاں؟ مطلب کہ صلاحی نہیں ہے آزاد کرنے کی. دلی پڑھیا کرتا خان گل ایک پٹھان ہونا سا, استاداں دسیا جڑا پل سرات ہو سی نا وہ تلوار کو زیادہ تیز تو بال کو زیادہ باریک. انہوں نے کہا کوشتا سیدھے کوئی چپار جانے کا رستہ بند ہے. جب بال سے زیادہ باریک ہو گئے تلوار سے زیادہ تیز تو ہمارا پٹھان بندے تو کوئی نہیں جائے گی. اب اس کی آزاد کرنے کی صلاح ہی نہیں ہے. حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلاؤ. بلایا, فرمایا تو کھجوروں کی پنیری لا, جگہ بتلا, کھجوریں ہم لگاتے ہیں. وہ کھجوروں کا منظر ان آنکھوں کو دیکھنے کا اتفاق رب نے کیا. میری موجودگی میں ان وہابیوں نے وہاں سے کاٹی تھی. سرکار کی بڑی خوبصورت یادگار تھی. لے کر کے اس سرزمین میں سرکار نے وہ کھجوریں لگائیں, لیکن 299 سرکار نے لگائیں, ایک جناب فاروق اعظم نے لگا دی. کہ چلو اتنی سرکار نے لگائی, ایک میں بھی لگا دیتا ہوں. لگا دی. اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ والی جو کھجور ہے وہ بھی عام کھجوروں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاتھ سرکار کے ہاتھوں سے پیار سے لگے ہوئے ہیں ان کی قیمت پھر بھی سوسائٹی سے زیادہ ہے. ان جیسا کوئی نہیں سوسائٹی میں. اور اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے جن کھجوروں کو ہاتھ لگایا 1 سال کے اندر جوان ہوئیں, برگو بر لائیں, پھل لائیں, پھل پکے, مالک کو بلایا گیا. اب فاروق اعظم کے ہاتھ والی کھجور بھی وہیں لگی ہوئی ہے, وہ اتنی بڑی کیوں نہ ہوئی؟ کہا دور حاضر کے بد نصیب, یہ تیرے منہ پہ سناٹے کی چپت ہے. اگر تو ہوش رکھتا تو سیکھ, اگر عمر مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا تو مثل مصطفیٰ کیسے؟ اب جس وقت جناب اس کو لایا گیا, اس نے ساری کھجوریں دیکھی, بجائے خوش ہونے کے پریشان ہوا کہ میری شرط کمپلائی ہو گئی ہے. لیکن ایک کھجور جب دیکھی انہوں نے کہا اس کو پھل نہیں لگا ہوا. کہتا یہ ایک ہے اس کو پھل نہیں لگا ہوا, میں تو یہ شرط پوری نہیں ہوئی. پتہ کیا مطلب نکلیا؟ سرکار نے باغا چ پیڑیاں تو سوا عیب کسے کی نظر نہیں اسنا, اکھی پیڑیاں نہیں ہون باغا چ عیب نظر سے. وہ کھجور صدیق اکبر کیوں نظر نہ آئی؟ فاروق اعظم کو کیوں نظر نہ آئی؟ نبی پاک کے یاران باوفا کیوں نظر نہ آئی؟ فرمایا باقیوں کا پک جانا اس کا نہ پکنا ایک عیب تھا, سرکار کے باغ میں عیب ایمان والے کو نظر نہیں آتا, وہ بے ایمان کو نظر آتا ہے. جس نے کہا کہ یہ نہیں پکی, انہوں نے کہا پکا دیتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی وقت وہ کھجور اکھاڑ کے دوبارہ لگائی, اسی وقت وہ ابھرنی شروع ہو گئی. آنن فانن دیکھتے ان کے برابر کی ہو گئی. اس کے ساتھ برادہ لگا, اسی وقت اس کے ساتھ پھل لگے, اسی وقت وہ پکے, اسی وقت توڑے گئے, اسی وقت کھائے گئے, اسی وقت آزادی ہوئی. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نور کی عادت ہے وہ عمر کی کمی کو نور پورا کر سکتا. آرگینک باڈیز جو ہیں, آرگینک باڈی بدن نامی, جس میں نامی جو ہے وہ نور کے ذریعے سے بڑھ سکتا ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کائنات کی جتنی نشو و نما ہے نا, وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے, انہی کا سب نہیں, ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. واپس اس منزل پہ آتے ہیں کہ باہر موضوع بحث تھی. اب جس وقت سرکار کا قدم زمین پر لگا,
अब वो टेम्परेचर सरकार के नूर का पहुंचा जमीन को। अब ऑर्गेनिक बॉडी की नशो नुमा की कमी को पूरा कर देना ये नूर की आदत है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का कदम लगा मक्के शरीफ में, पूरी दुनिया में भयक वक्त बाहर आ गई। पता चला सरकार का जो इंजेक्शन है वो नूर का, वो एक जगह लगे पूरी कायनात के रंग बदल जाते हैं। अब बता तू मिसले मुस्तफा कैसे है? सरकार तो खुश्क जमीन पर कदम रखे, जमीन के मुकद्दर ही बदल डाले। वक्त होता तो और बातें करता। सो मेरे पास तो 10 बज चुके हैं, तो अब मैं समझता हूँ मैं तो बहुत थक गया हूँ। पता नहीं आप मेरी तरह थके हैं या ठीक ठाक हालत हैं? ठीक ठाक हालत। आपने तो मेरे साथ बाइकाट कर रखी है। रावी कहते हैं कि क्या सब लेट पहुंचे थे, हैं? अल्लाह ताला कारी साहब की सीखों में बरकत फरमाए। जिन दोस्तों ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दिन के बनाने के लिए इनके साथ तामुन फरमाया, अल्लाह उनकी जान माल में इज़्ज़त आबरू में बरकत फरमाए। ये उलमाए किराम ये बड़े शोला बयान बोलने वाले लोग हैं। जिस वक्त आदमी खुद बोलना शुरू कर देना उस वक्त सुनने से दिलचस्पी नहीं रहती। ये फितरी बात है, ये किसी को इल्ज़ाम नहीं देना, ये फितरी बात है। खुद बोलने का आदी हो जाए तो फिर सुनने की आदत नहीं रहती। असल कुल 2 नाथ खान होने से एक लोड स्पीकर पकड़ी के ना छोड़ना ही नहीं सवना। दुआ ताड़ा ताड़ा कर वो बस करना यार। वो आखे दिल करदा मदीने जावा वत आवा ते वत जावा। लगा तक किराया एक पासे नहीं तो फेरे कितने प्या करना। वो नाते दोनों बड़ी प्यारी पढ़ते थे, लेकिन जब आदमी बोलने का आदी हो जाए सुनने का आदी नहीं रहता। मैं उलमाए किराम का भी शुक्रगुजार हूँ। ये सारे बड़े खूबसूरती से बोलने वाले लोग हैं और कोई नई बात मेरा ख्याल है मैंने नहीं की, सारी इनकी सुनी सुनाई। तो ये सब जानने वाले लोग हैं, बहुत इल्म रखने वाले हैं, बड़े बासलाहियत हैं। मेरे पास मौलाना फजल अहमद साहब किबला जाते हैं तो पिछले से पिछली मरतबा एक बात इन्होंने ऐसी खूबसूरत की, ज़िंदगी पर कभी उस पर गौर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और 11वीं पर सारे उलमा कोई ना कोई नई बात आके करते जिससे पता चलता है कि पूरा महीना काम करते। ये कहते हैं कि नमाज फ़र्ज़ है लेकिन अपने अपने वक्त पर फ़र्ज़, हर वक्त फ़र्ज़ नहीं। रोज़ा फ़र्ज़ है पर साल में 1 महीने में फ़र्ज़ है। हज है फ़र्ज़ है पर पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। लेकिन मोहब्बत आले बैत सारी ज़िंदगी फ़र्ज़ है। ये बात इनकी सुन के तबीयत में ताज़ा जान आ गई। इस तरह और भी बहुत सारे उलमाए किराम काफ़ी इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो मैं बड़ा पूरा इस्तिफ़ादा करता हूँ। मैं इस राय का मालिक नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। नात खानों की ज़ुबान से नात सुन के भी बहुत कैफ आता है, उलमाए किराम के बयान से भी बहुत कैफ आता है। और आपसे भी अगर इस्तिफ़ादा कर सकूँ तो मेरी खुशनसीबी हो, मगर मैं इतने दूर हूँ कि आपके बयानात से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता। मगर मैं ये अकीदा ज़रूर रखता हूँ कि आप अपने सीने में एक ज़िंदा दिल रखते हैं। इश्क़ रसूल में धड़कने वाली ताकत आपके सीने में मौजूद है और आपकी ज़ुबानों पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सहाबा की ताज़ीम, मोहब्बत आले बैत, औलिया अल्लाह के क़ुर्ब के जज्बे आपके रगो पै में मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ी मता है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अब आपसे इजाज़त जी। हाँ ये पता है कैसा उसे जरा मिलाद शरीफ लंदन करने होने हैं। हर साल असा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी धूम धाम नाल मिलाद शरीफ ने जुलूस कढ़ी ना। हमा गिर किस्म का जुलूस जरा वो निकले लंदन तो है, बाकी जगह अंदर जुलूस बाद ही शुरू है। पहले असा मैनचेस्टर कर दिया थी, उला इतने हालात नहीं सन बने, वालथम स्टो बाद ही साथ हालात बनाए। तो वो असा एक साथी है आखने जिला बाड़ियाँ बाने, जिला मालक बाण तो होर तरह बाने, मजेरे बाण तो होर तरह बाने। ये तुसा ला जुलूस जरा मालका ना जुलूस है। मैं कोई जरा असा तो तुसा ने मजेरे हो, तुसा नबी पाक ने जितने नाम लेवाओ तो सब मालिक हो यारो। मगर सारी मेहरबानी उसी 8 मई बरोज़ एतवार उम्मीद करसा कि तुसा सुबह ना खाना असा को अच्छी खासो ते शाम दीगर नहीं नमाज पढ़ के तो संगे की वापसी वास्ते इजाज़त हो जासी। तो उम्मीद करसा कि तुसा बमाए अपने पूरे वसाइल ने तशरीफ आसो, जितने उलमाए किराम तशरीफ लाए हो तुसा कि आप आने नहीं भी दावत है। तो जरा कोई तुसा हल्का आशनाई विच कोई आलिम दीन है मेरे भी हाथ पे तुसा उसकी दावत दो और जिस खिदमत लायक हम इन सब ने खिदमत करसा इंशाअल्लाह। तो मैं एक मस्कीन मुसाफिर इंसान हाँ, तो सारे कोठिया पट्ठिया माड़ा इंग्लैंड कोई कोठा नहीं, हालांकि मैं चंगा भला जीना जागना बंदा हाँ।
میں کوٹھے خریدا کھولا سارا اتنا 4 خریدی کرنا لیکن ذوق ہی نہیں آیا. میں سمجھا بھی اتنا پاکستان نہ رہنا پاکستان ہی کوئی ماڑا موٹا کچھ کر سا اتنا کچھ نہ کرنے. تو بہرحال میں ایک مسافر آدمی کی طرح رہنا تو تساں گھراں باہر لوگ یار تو تساں ماڑی مدد کرو, پیسے نہیں مدد نہ منگنا. شہنشاہ بغداد نے غلاموں کے اللہ سلامت رکھے میرے جتنے مرید لوگ ہیں نا جی وہ بڑھ چڑھ کے تو خدمت کر رہے ہیں. اصل کی پیسے کی کوئی دقت نہیں, صرف جتنے عاشقان رسول ہو سارے عشق نہیں شمولیت نہ کاٹے کے محسوس کرنا, اگر تساں نہ ہو تو کاٹا محسوس کر سا. اور ساری طرف کوئی اخلاقی کوئی جانی مالی تساں کی تکلیف نہ دینا. اسی بھی اتنے کوئی تجویز کی تھی جگہ مسجد نوی بنانے واسطے, یہ بھی جنجر دعا فرما جیسے سانو کو جڑی فنی رکاوٹ وہ بھی دور اللہ کرے تو نوی مسجد بھی سونی بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تساں کو بہت ساری کھلی مسجد بنانی توفیق اللہ تعالیٰ مشکل